جنت کا بازار۔ جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو جو ان کے ایمان اور ان کے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال بھی آیا، کیونکہ اس کی دیواریں سونے اور چاندی مسک سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی اور کنکریٹ کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، اور جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان کی دوری، اور دروازہ اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ اور جنت میں ایسی نعمت ہوگی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آتی ہوگی، اور طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد اور شراب، اچھے کھانے جنتی کو دیے جائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں کھجورے، میوے، انار ہوں گے، اور جنتی خوبصورت لباس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بستر تکیہ لگائے ہوئے سبز بسن اور خوبصورت زعفران سے بنے ہوں گے، اور یہ سب خوبصورتی کبھی کم نہ ہوگا، اور ہمیشہ آرام سے جنت میں رہیں گے۔ تو ناظرین حضرات، آپ لوگ اس جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت کی بازار کیسی ہوگی، مکمل جانکاری دوں گا آپ کو۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک، کمنٹ کریں، اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو ناظرین، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ جنت والوں، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، اور تم آرام سے رہو گے، محنت اور مشقت نہ ہوگی۔ اور جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہ نعمت مہیا کی ہے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا، اور جو کوئی اس کا مثال تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں ہے۔ اور وہاں کی حوریں جب زمین کے طرف جھانکے گی تو زمین سے آسمان تک روشنی ہوگی اور خوشبو سے بھر جائے گی، چاند سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کی حسن کی وجہ سے لائق فرقے پھیکی پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب پھیکی پڑ جائے، جیسے آفتاب کے سامنے کوئی روشن چراغ۔ اور جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ اور جنت میں 4 دریا ہے، ایک پانی کا اور دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، اور پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل میں جا رہی ہوگی۔ اور وہاں کی نہریں کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر بہتی ہے، اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا کنارہ یاقوت کا۔ اور وہ شراب دنیا کی شراب سے الگ ہے، دنیا کی شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے اور اس کے پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں،
اپنے سے باہر ہو کر بیہودہ باتیں کرتے ہیں، وہ پاک شراب ہوگا، اور جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے بھی لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً اسے مل جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کی جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا، اور اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کنویں خود پاس آ جائیں گے۔ اس کنویں میں دودھ، شراب اور شہد ہوگا، اور پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں کوئی نجاست، گندگی، پیخانہ، تھوک وغیرہ، بدن کا میل نہ ہوں گے، بس ایک خوشبودار ڈھکار آئے گی اور خوشبودار پسینے نکلیں گے، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر شخص کو جنت میں نئے نئے طرح کی نعمت ہوگی، جتنا انسان کھاتا جائے گا لذت میں کبھی کمی نہ ہوگی، بلکہ لذت میں اور زیادتی ہوگی۔ اور جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کے لیے لباس فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، یہ گروہ ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھری کا چاند، اور دوسرا گروہ آیتی روشن ستارہ، یعنی ستارے کی طرح چمکیں گے۔ ایک دوسرے میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں ایسی ملے گی کہ 70 جوڑے پہنی ہوں گی، پھر بھی اس لباس پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔